بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اس کے اندر خالق ارض و سماوات نے انسانوں کے لیے پیغام دیا، اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت کسی طبقے کی نشاندہی فرمائے، کسی طبقے کے بارے میں یہ فرمائے کہ یہ طبقہ، اس طبقے کی علامت یہ ہے، اس طبقے کی نشانیاں یہ ہیں، تو اسی طرح سے اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے خاص طبقے کو ایک خاص طبقے کی طرف نشاندہی فرمائی اور ایک خاص طبقے کی علامت آقا علیہ السلام کو بتلائی. قرآن کریم کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، بلا شبہ اللہ کے اس گھر کو انما یعمر مساجد اللہ، بلا شبہ مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور جو آخرت کے دن پر، آخرت کے درجات پر، چاہے وہ قبر ہو، چاہے وہ میدان محشر ہو، چاہے وہ پل صراط کا معاملہ ہو، چاہے وہ نامہ اعمال کے دیے جانے کا معاملہ ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر. تیسری صفات ان لوگوں کی جو لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر فرماتے ہیں، من اقام الصلاۃ، کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور پانچویں صفت ان کی یہ بیان کی ہے ولم یخش الا اللہ، کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی چیز سے، کسی ذات سے، کسی انسان سے، کسی شے سے نہیں ڈرتے، بلکہ ان کے دل کے اندر اگر خوف ہوتا ہے تو وہ محض اللہ کا خوف ہوتا ہے، اگر ڈر ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کا ڈر ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتا. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور پھر آگے ایک اور ان کے لیے انعام. کیا انعام ہے ان صفات کے لوگوں کے لیے؟ کیا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے گھر کی تعمیر فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کے گھر کی ترقی کے لیے، جو لوگ اللہ کے گھر کو مزین کرنے کے لیے، جو لوگ اللہ کے اس گھر کی صفائی اور ستھرائی کے لیے، جو لوگ اس اللہ کے گھر کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اپنی ہمتن کوشش کرتے ہیں. ان کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں
کے لیے کیا انعام خالق ارض و سماوات کی طرف سے ہے۔ وہ انعام ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام الہی اتارا گیا، اسی کلام کے اندر ارشاد ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، عن قریب یہ لوگ کامیاب ہوں گے، عن قریب یہی لوگ فلاح یاب ہوں گے، عن قریب یہی لوگ ہوں گے جو آخرت کے اندر نجات کا باعث بنیں گے، عن قریب یہی انسان ہوں گے جو میدان محشر کی رسوائیوں سے ان کی حفاظت کی جائے گی۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، عن قریب یہی لوگ ہوں گے جب یہ میدان محشر کے اندر پہنچیں گے، اور عن قریب یہی لوگ ہوں گے جب یہ قبر کے اندر پہنچیں گے تو قبر ان کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی جائے گی۔ عن قریب یہی لوگ ہوں گے جب یہ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو پل صراط ان کے لیے تنگ نہیں بلکہ پل صراط ان کے لیے کشادہ کر دی جائے گی، اور یہ بجلی کی رفتار کی طرح اس پل صراط سے گزر کر پار ہو جائیں گے۔ عن قریب یہی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں، عن قریب یہی وہ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ عن قریب یہی وہ لوگ ہوں گے جب یہ اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو اللہ ان کے سامنے مسکرا رہا ہوگا، اور اللہ عرش کے سائے کے جگہ میں، عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں جو مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ان کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کا انعام بتایا، ان کی صفات کیا کیا ہیں۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور اسی طرح سے نماز کا اہتمام کرتا ہو، جب وہ صاحب نصاب ہو جائے، کچھ مال دولت روپیہ پیسہ اس انسان کے پاس آ جائے تو وہ اللہ کی راہ میں اس روپیے پیسے کو خرچ کرنے والا بھی ہو، پھر اسی طرح سے اس کے انعام کے بارے میں رب کائنات نے آگے ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ تخصیص کیوں، یہ خصوصیت ان لوگوں کی کیوں؟ اسی لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ تمام کے تمام دنیا کے اوپر جو عمارتیں مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ خوبصورت اور بلند و بالا عمارتیں جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تمام اللہ کے یہاں مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، یہ تمام اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چیز اس دنیا کے اندر رب کو پسند ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واضح کیا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ یہ مساجد، یہ اللہ کے گھر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور سب سے بری چیز اس دنیا کے اندر رب کو کیا ہے، وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اس دنیا کے بازار، اس دنیا کی رعنائیاں، اس دنیا کے میلے کچیلے، اور اسی طرح سے اس دنیا کی رعنائیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کو زیادہ مبغوض ہیں، اللہ کو ناپسند ہیں۔ پسند جگہ اللہ کی اور محبوب جگہ اللہ کی یہ مساجد اور اللہ کے گھر ہیں، اور اسی طرح سے سب سے بدترین جگہ ان کے بازار ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واضح کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صرف ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو انسان مسجد کے اندر آتا ہے، صرف اللہ سے محبت نہیں کرتا، ہر اس انسان سے محبت کرتا ہے جو اپنی ضروریات کے لیے، اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ جب مؤذن صدا لگاتا ہے، جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بندہ اپنے گھر کے اندر آرام فرما ہوتا ہے، لیکن مؤذن کی صدا اس کے کانوں پر دستک دیتی ہے، اور اس کے کانوں پر دستک دینے کے بعد اس کا اثر یہ ہوتا ہے، یہ مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت
العزت یہ آقا علیہ السلام اعلان کرتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کو محبوب جگہ یہ مساجد ہیں۔ صرف مساجد محبوب نہیں بلکہ جو انسان اس گھر کے اندر، اللہ کے اس گھر کے اندر، مسجد کے اندر آ کر کے اپنی کوئی عبادت اللہ سے طلب کرتا ہے، کوئی کام انجام دینے کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے، اللہ فرشتوں کے اندر اعلان کرتا ہے، اے فرشتوں تم اس انسان کی صحبت اختیار کرو، تم ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے کام کے اندر ہاتھ بٹاؤ۔ اگر کوئی انسان اس وقت میں اپنے مقررہ وقت پر حاضر نہیں ہوتا، فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، فرشتے آپس میں معلوم کرتے ہیں فلاں شخص، فلاں نمازی، فلاں عبادت کرنے والا آج مسجد کے اندر نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ کہیں سے آواز آتی ہے کہ وہ انسان جو مقررہ وقت پر اپنی نماز کی تکمیل کے لیے مسجد آیا کرتا تھا، آج وہ کسی محنت اور مزدوری کے کام کے اندر ملوث ہے، اس کام کے اندر مشغول ہے۔ فرشتے اس انسان کو تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں اور اس کے کام کے اندر ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اس انسان کے کام کے اندر، محنت و مشقت والا انسان کام کر رہا ہے، اس کام کے اندر اللہ کے حکم سے وہ فرشتے جاتے ہیں اور اس انسان کے کام کے اندر ہاتھ بٹاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف اللہ کی محبت مسجد کے لیے خاص نہیں، جو انسان مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب مؤذن صدا لگائے اور تم کسی انسان کو مسجد کی طرف آتا ہوا دیکھو تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو، تم اس کے امانت دار ہونے کی گواہی دو، تم اس کی اس چیز کی گواہی دو کہ وہ آقا علیہ السلام کی امت میں ہے اور اللہ کا بندہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ کے محبوب گھر کے اندر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، یقیناً وہ انسان اس دنیا کے اندر روپیہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، اپنی مال و دولت اسباب اس دنیا کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ اب مال دولت کتنا خرچ کرنا میں ابھی اس کی تفصیل آپ کو بتلاؤں گا، لیکن فی الحال مختصر سے انداز میں حدیث پاک کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کی اس محبوب گھر کے اندر، اللہ کے اس بابرکت گھر کے اندر اس کی تعمیر کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے اپنا مال و دولت، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے۔ بغداد کے اندر ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہارون رشید ہے۔ ہارون رشید بڑے مالدار بادشاہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، بہت صلاۃ و سلام کے پابند ہیں، نماز کے پابند ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ ہارون رشید کو دل کے اندر خواہش ہوئی، دل کے اندر آرزو ہوئی، جب یہ پیغام آقا علیہ السلام کی حدیث ہارون رشید کے کانوں تک پہنچی کہ اللہ کا حکم یہ ہے، آقا کا فرمان یہ ہے، جو انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ پیغام ہارون رشید کے کانوں تک پہنچا، ہارون رشید نے اعلان کیا اپنی سلطنت کے اندر، اپنے وزراء کے اندر کہ میں اپنے روپیے پیسے سے، بادشاہ کے پیسے سے نہیں بلکہ سلطنت کے پیسے سے نہیں بلکہ اپنی جیب کے خرچے سے ایک مسجد بنواؤں گا۔ ایک وزیر اسی مجلس کے اندر تشریف فرما تھا، ایک وزیر اسی مجلس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وزیر کے دل کے اندر بھی خواہش ہوئی کہ بادشاہ تنہا مسجد تعمیر کرائے گا، ہو سکتا ہے بادشاہ سلطنت اور مال و دولت کا جو انبار لگا ہوا ہے سلطنت کے اندر اس سے روپیہ پیسہ لے لے، لیکن نہیں، وہ اللہ کا ولی بندہ تھا۔ اس اللہ کے ولی نے اپنے اندر عزم مصمم کیا، اپنا ارادہ کیا کہ میں اللہ کا گھر بنواؤں گا، اللہ کی مسجد کی، اللہ کے گھر کی تعمیر کراؤں گا۔ اسی مجلس کے اندر ایک وزیر تشریف فرما ہے، اس کے دل کے اندر بھی خواہش ہوئی میں تو ایک مختصر سا آدمی ہوں، صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہوں، چند روپیے پیسے میں پاتا ہوں، چند روپیے پیسے میں حاصل کرتا ہوں، میری مزدوری معمولی ہے، میں کس طرح سے اپنی
مسجد کو تعمیر کرا سکتا ہوں، میں کس طرح سے مسجد کے اندر تعاون کر سکتا ہوں۔ لیکن جب ادھر تو بادشاہ کا اعلان یہ ہے میں اپنے روپیے پیسے سے مسجد کی تعمیر کراؤں گا، ادھر اس وزیر کی خواہش یہ ہے کہ کہیں میرا بھی اس کے اندر حصہ ہو جائے۔ لیکن بادشاہ نے اعلان کر دیا کسی رعایا کی کوئی اینٹ مسجد کے اندر نہیں لگائی جائے گی، کسی رعایا کا کوئی روپیہ پیسہ مسجد کے اندر نہیں لگایا جائے گا، بلکہ میں اپنے خرچے سے مسجد کی تعمیر کراؤں گا۔ بالآخر اس وزیر نے اپنی خواہش کی تکمیل اس طرح سے کی، جب یہ سورج چھپ گیا، رات نمودار ہوئی، جب رات چھا گئی دنیا کے اوپر تو وہ سپاہی، وہ وزیر اینٹ کا انتظام کرتا ہے، اور اینٹ کا انتظام کرنے کے بعد جہاں ہارون رشید نے اینٹ اکٹھا کی تھی، جہاں ہارون رشید نے اینٹوں کو جمع کیا تھا، اپنی اینٹ لا کر کے ان کی اینٹ کے اندر ملا دیتا ہے، ان کی اینٹ کے اندر جمع کر دیتا ہے، ادھر مسجد تعمیر ہو گئی۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اس وقت میں بادشاہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ 2 محل جنت کے اندر بڑے عالیشان بنے ہوئے ہیں، خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، باغات کے اعتبار سے بھی، جنت کی صفات کے اعتبار سے بھی ان کو مزین کیا گیا ہے۔ ایک محل کے اوپر، ایک عمارت کے اوپر ہارون رشید لکھا ہوا ہے، دوسری عمارت کے اوپر اس کے وزیر کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب وہ بادشاہ اپنے دربار کے اندر اور اسی طرح سے خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے محل کے اندر داخل ہو رہا ہوں، مجھے کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے محل سے باہر آیا، اپنے وزیر کے محل کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن فرشتوں نے اس کو روک دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ آپ کا محل نہیں ہے۔ تو ہارون رشید نے فرشتوں سے کہا میں نے تو اپنی جیب سے مسجد کی تعمیر کرائی تھی، یہ تمام کے تمام محل میرے لیے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ آپ کے وزراء میں ایک اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرنے والا آپ کے وزیر فلاں کا یہ محل ہے۔ کس طرح سے؟ میں نے تو اعلان کرایا تھا کہ پوری کی پوری مسجد میرے بجٹ سے تیار ہوگی، میری جیب سے تیار ہوگی، لیکن اس وزیر کا میرے محل کے اندر کیا جوڑ ہے، کیا حصہ ہے؟ پھر فرشتوں نے پوری تفصیل بتائی کہ آپ سوئے ہوئے تھے، اس طرح سے اس نے اینٹوں کو خریدا اور اینٹوں کو لا کر کے ان اینٹوں کے ساتھ شمار کر دیا، جہاں آپ کی اینٹیں جمع تھیں، جہاں آپ کی اینٹیں اکٹھا تھیں، اس طرح سے اس کی اینٹ بھی مسجد کے اندر لگ گئی۔ اور اس طرح سے اس بات سے، اس واقعے سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر یقیناً یہ بات آتی ہے کہ من بنا للہ مسجداً بنى اللہ لہ بیتاً کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان مکمل طریقے سے مسجد بنائے، اس کے لیے یہ اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، کوئی انسان اللہ کے گھر کے اندر اگر ایک اینٹ بھی لگاتا ہے، اگر ایک روپیہ بھی اخلاص کی نیت سے لگاتا ہے، نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ اس کے بدلے میں جنت کے اندر اس کو محل بنا دیتا ہے، اس کے لیے ایک عالیشان بنگلہ تیار کر دیتا ہے۔ اس لیے یقیناً ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے میرا بھی محل ایک جنت کے اندر عالیشان ہو، جب میں جنت کے اندر جاؤں تو مجھے یہ پیغام دیا جائے، میرے سامنے فرشتے اعلان کر رہے ہو، اللہ اعلان کر رہا ہو جاؤ یہ تمام کے تمام محلات تمہارے لیے ہیں، یہ تمام کی تمام عمارتیں تمہارے لیے ہیں، جنت تمہارے لیے ہے، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جلدی سے بتاؤ، خواہش ہوتی ہے نہیں؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنا محل جنت کے اندر عالیشان محل بنوا لیں۔ اس لیے آج یہ موقع رب کائنات نے عنایت فرمایا، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر کام چل رہا ہے، صرف تعمیر کرانا، اینٹ لگانا یہ مسجد کے اندر کام نہیں ہے، بلکہ بہت سی ضروریات مسجد کے اندر ہوتی ہیں، وہ تمام کی تمام اسی بجٹ کے اندر، وہ تمام کی تمام اسی حلقے کے اندر آتی ہیں کہ جو انسان مسجد کی تعمیر کراتا ہے اور جو انسان مسجد کے اندر کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اسی درجے کے اندر آتی ہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، ہم بھی آج اپنا محل، اپنی عمارت، اپنا بنگلہ جنت کے اندر بنوائیں گے انشاءاللہ۔ بنوائیں گے نا؟
کون کون انسان جنت کے اندر اپنا بنگلہ بنوانا چاہتا ہے کھڑا ہو کر کے آئے اور مسجد کا تعاون کرے اور کہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں یہ آواز دوں گا، یہ اعلان کروں گا، یہ روپیے کو اور اس روپیے پیسے کو دے کر کے کہ اللہ سے امید کروں گا کہ اللہ میرے لیے بھی جنت کے اندر ایک محل بنا دے۔ کون نوجوان ہے کھڑا ہو کر کے آئے اور کہے، یہ اعلان کرائے؟ ماشاءاللہ بھائی علی حسن صاحب انہوں نے 500 روپیے سے مسجد کی خدمت کی ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ 100 روپے اور ایک بھائی کے آئے ہیں، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے۔ دیکھیے مسجد کے اندر صدقے کا پیسہ نہیں لگتا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا ہے، صرف امداد آپ حضرات مسجد کے اندر امداد کا پیسہ آپ مسجد کے اندر دیں۔ جلدی سے کھڑے ہو کر کے آ جائیں بھائی، مسجد کے اندر بڑا خرچ ہوا ہے، ابھی تقریباً 30-35 ہزار کے تو بیٹھے رکھے گئے ہیں۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ مسجد کے اندر بجلی کا کام ہوا ہے، اور اسی طریقے سے پرسوں کل تقریباً 20-25 ہزار کے کولروں کا انتظام ہوا ہے، اور بہت سارے انتظامات مسجد کے اندر باقی ہیں۔ اس لیے جلدی سے کھڑے ہو کر کے آ جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو اخلاص کے ساتھ مسجد کا تعاون فرما رہے ہیں، اللہ جنت کے اندر ایک عالی شان محل ان حضرات کے لیے بنا دے، اللہ جنت نعیم ان کو عطا کر دے۔ جلدی سے کھڑے ہو کر کے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوئے، تھوڑے سے پیسے ہوئے 32,500 روپے کے، اتنا بڑا خرچ۔ تقریباً 40 دنوں میں مسجد کا خرچ 2.5 لاکھ روپے ہے۔ عید سے اب تک مسجد کا خرچ 2.5 لاکھ روپے ہے۔ ابھی جو خرچ ہوا ہے، ایک تو بیٹری بدلے گئے ہیں اور کولر آیا سب کے سامنے، اس میں خرچ ہو رہا ہے۔ جی یہ بھائی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، پتہ لگنا چاہیے کہ خرچ کس چیز پہ ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا، جب یہ حضرات ذمہ دار بنے تھے تو سب سے زیادہ مسجد مقروض تھی امام اور مؤذن کی، ان کی تنخواہ کے اندر تعاون کیا گیا، ان کی تنخواہیں ادا کی گئی، اور اسی طریقے سے تقریباً 40,000 کے ابھی 2 بیٹری اور انورٹر، اور اسی طرح سے یہ 2 کولر، اور بھی بجلی پوری بگڑی ہوئی تھی مسجد کی۔ یہ تو چھوٹا موٹا خرچ تو ہوتا ہی رہتا ہے، آپ کے گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر ہو گیا تو کیا بڑی بات ہے۔ لیکن کروانے والے اور سب بننے والے ہم اور آپ ہی ہیں۔ جلدی سے کھڑے ہو کر کے آئیں، کم سے کم 10-20 ہزار تو کر لو، جلدی سے کھڑے ہو کر کے آؤ۔ کون انسان، یہ تو انسان کے لیے بڑی کامیابی کی چیز ہے کہ انسان کہ اتنے کم وقت میں اتنے کم روپیے پیسے میں جنت کے اندر محل تیار ہو جائے۔ دیکھیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے، جنہوں نے اب تعاون کر دیا بہت اچھی بات ہے، لیکن بعض حضرات اپنے دل کے اندر ارمان رکھے ہوئے ہوں گے، ہماری جیب کے اندر پیسے نہیں ہیں، وہ جمعے کے بعد ذمہ دار حضرات بیٹھیں گے، وہ لا کر کے عنایت کر دے، لا کر کے دے دیں، اور جس کو بھروسہ بہت اچھی بات ہے، نہ تو رسید بنوا لیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو پورے بستی والوں کو چاہیے کہ ہم مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ ہم تعاون کریں گے، یقیناً آپ کی مسجد کے اندر وہ روپیہ پیسہ لگے گا تو ادھر اللہ جنت کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے محل بنا دے گا۔ اللہ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھنے جنازات میں سنت پڑھیں بس بھائی۔ کہاں ڈلیاں رہی ہیں؟ تھوڑی ملائیں گے جتنے بھی ہوں گے بعد میں دیکھ لینا، اس کے نیچے ہے۔